الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے صحابہ کرام کی قربانیاں۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر بدر کی لڑائی میں حاضر نہ ہو سکے، اس لیے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں پہلی لڑائی ہی سے غائب رہا جو آپ نے مشرکین کے خلاف لڑی، لیکن اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین کے خلاف کسی لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، یعنی کس طریقے سے میں لڑتا ہوں۔ پھر جب احد کی لڑائی کا موقع آیا اور مسلمان بھاگ نکلے تو انس بن نضر نے کہا کہ اے اللہ، جو کچھ مسلمانوں نے کیا ہے میں اس سے معذرت کرتا ہوں، اور جو کچھ ان مشرکین نے کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھے تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے سامنا ہوا۔ ان سے انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا سعد بن معاذ، الجنہ ورب النضر انی اجد ریحا من دون احد۔ اے سعد بن معاذ، میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور نضر کے رب کی قسم میں جنت کی خوشبو احد پہاڑ کے قریب پاتا ہوں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، جو انہوں نے کر دکھایا اس کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد جب انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو ہم نے پایا تو تلوار، نیزے اور تیر کے تقریباً 80 زخم ان کے جسم پر تھے، اور کوئی شخص انہیں پہچان نہ سکا تھا، صرف ان کی بہن انگلیوں سے انہیں پہچان سکی تھی۔ یعنی اس طریقے سے لڑائی کیے کہ اتنے زخم ان کے جسم پر کفار کی طرف سے آئے، لیکن پھر بھی میدان سے پیچھے نہیں ہٹے اور اپنی جان کی قربانی دے دی۔ سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ کی قربانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت دیا، فتح نصیب فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی غائب تو نہیں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں فلاں فلاں شخص غائب ہے، یعنی شہید ہو گئے ہیں، دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی اور تو غائب نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں شخص غائب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور تو غائب نہیں؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں، کوئی غائب نہیں ہے، تقریباً سب ہو چکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جلیبیب کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں نے ان کو مردوں میں ڈھونڈا تو ان کی لاش 7 لاشوں کے پاس پائی گئی، جن کو سیدنا جلیبیب نے مارا تھا۔ وہ 7 کو مار کر شہید ہو گئے، یعنی لڑتے رہے اور 7 لوگوں کو مارا، اس کے بعد پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور وہاں کھڑے ہو کر پھر فرمایا کہ اس نے 7 آدمیوں کو مارا، اس کے بعد خود مارا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھا اور صرف آپ ہی کے ہاتھ اس کی چارپائی تھے، یعنی آپ اپنے ہاتھوں میں لیے رہے، اور اس کے بعد ان کو قبر میں اتارا گیا۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام جنگوں میں جاتے اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان
اللہ کے حوالے کرتے تھے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا میرے بھائیوں دوستوں کہ یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے یہ بڑی محنتوں اور قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ آج ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں جو لوگ مسلمان ہیں، جن کو یہ کلمہ پہنچا ہے، جن کو یہ دین پہنچا ہے، تو اس دین کو پہنچانے کے لیے ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اگر ہم ان کی قربانیوں کو سوچیں اور غور کریں تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کتنی بڑی نعمت اور کتنی قیمتی چیز ہے جسے آج ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس پر چلتے نہیں، اس کو صحیح ڈھنگ سے فالو نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو دوستو سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس دین پر چلنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان پوری دنیا میں جو ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں اس کا سبب یہی ہے کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی تم ہی لوگ سربلند رہو گے اگر تم لوگ مومن رہے۔ اگر ہم صحیح معنی میں اسلام پر چلنے والے بن جائیں تو سربراہی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہم حاکم کی حیثیت سے رہیں گے، محکوم کی حیثیت سے نہیں رہیں گے۔ بتائیے اتنے زمانے تک یعنی 800 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی، لیکن ان کی تعداد کم تھی، پھر بھی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو آج بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں حکومت آ سکتی ہے اگر یہ اپنا ایمان صحیح کر لیں، درست کر لیں، لیکن اس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے۔ آج ہر چیز میں یورپ امریکہ کی تقلید کر رہے ہیں اور کتنی چیزیں اور عادتیں آج ہندوؤں کی ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں جسے ہم دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ رسوا ہو رہے ہیں۔ تو اس رسوائی کو ختم کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم پھر دین کی طرف لوٹیں اور دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے گھر کو اسلامی گھر بنا لیں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اسلام پر چلنے والا بنائیں، نماز کی پابندی کرنے والا بنائیں، جھوٹ سے بچنے والا بنائیں، سود سے بھاگنے والا بنائیں، تبھی ہم جا کر کے کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔